بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی سب سے بدکار عورت۔ ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جب روم پر سیزر اگستس حکومت کرتا تھا۔ فلسطین کی سرزمین پر اگستس کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیروڈ اعظم کی حکومت تھی۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور زراعتی اعتبار سے بہت اہم تھی، اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی۔ اس لیے یہاں کا گورنر ہیروڈ روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمان کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیروڈ یروشلم یعنی یہودیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیروڈ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، وہاں اس میں غرور بھی تھا، انتہا کا تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا، اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب ایسے ایسے جنون میں بدلنے لگا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو حاکم فلسطین خود اس کے افتتاح کے لیے آیا۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، اور ہر شخص جشن منانے میں مصروف تھا۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد و زن شریک تھے، وہاں ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیروڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی، اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں کئی بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی کی بیویاں رکھنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کیساریا لے گیا۔ ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری کی، جو کہ وہ پوری ہو چکی تھی۔ وہ جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اس کو ہر وہ چیز حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر کیا کریں، ہوس کا۔ ہیروڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی محل میں پہنچتے مزید بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ فلپ، جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور کیساریا کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے اسے بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا، جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ ہیروڈیاس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کنیز سے ظاہر کیا، اور کنیز اسے لے کر ایک دن اسی بوڑھی عورت کے پاس اس کے غار میں لے جا پہنچی۔ ہیروڈیاس نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی، مگر تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے کہ وہ اتنی مشہور ہوگی۔ بوڑھی عورت کی اس پیش گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی۔ ابھی وہ اسی خوشی میں تھی کہ بوڑھی عورت نے پھر گویا ہوئی، لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی۔ چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس امید سے ہوئی، اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومے رکھا گیا۔ مگر فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی، کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کا تخت کا کوئی وارث ہو سکے۔ ہیروڈیاس کی اہمیت اس کے محل میں پہلے ہی جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں بعد فلسطین کا حاکم ہیروڈ اعظم اور فلپ کا باپ اور ہیروڈیاس کا سسر چل بسا، اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کی تقسیم میں سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا، اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ جو فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی کے پاس، جسے ہیروڈ ثانی بھی کہا جاتا ہے، کے حصے میں آیا۔ ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیروڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔
یہ ہیروڈیاس کی ادائیں ہی تھیں جس نے اینٹیپاس کو اس کو دیوانہ بنا دیا۔ ہیروڈیاس اب فیلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹیپاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا، اور وہ ایک دن فیلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے عہدے داروں کو بلواوا بھیجا۔ اینٹیپاس جیسے ہی اس موقع کی تلاش میں وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھینچا چلا آیا، ہیروڈیاس نے نہایت چالاکی سے اینٹیپاس سے اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا۔ اور ایک دن دونوں موقع پا کر وہاں سے ایک دن بھاگ نکلے۔ اسی بات پر فیلپ اور اینٹیپاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن کی حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹیپاس کے پاس کچھ علاقے فیلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹیپاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسی یوحنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا انداز و گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا تھا۔ لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اور اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے، اور آپ کھلے عام الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹیپاس نے اس جانب تو کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ کو اپنے باغ میں سرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹیپاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فیلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، وہ اب جوان ہو چکی تھی، اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا، اسے ایک قید نے ٹھکرا دیا۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور حدق امیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کے سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدے داران شمولیت کے لیے آئے۔ بادشاہ اینٹیپاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور ہیروڈیاس بادشاہ اینٹیپاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی، اور اب اس میں یکنا ہو چکی تھی۔ اس کا رقص کا مقصد بادشاہ اینٹیپاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث دلوانا تھا۔ پھر بڑے ہی دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگ کے 7 لباسوں میں ملبوس تھی، اور رقص کے دوران اس نے ان 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے تک جاری رہا، اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔
رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ بدبخت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس عورت کی خواہش کی وجہ سے قتل ہوئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد روم کا سیزر ٹائبرس اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹیپاس کو شکست فاش دی اور اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سرعام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب ہتھ کڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور افلاس سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارسطوبلس کی غلامی بن کر گزری۔ تو پیارے بھائی، یہ تھا غرور اور تکبر سے بھری ہوئی اس ملکہ کا حشر جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صحرا میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ صدق اللہ۔